السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری رمضان المبارک کی آج پھر نشست ہے، جیسا کہ ہر رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ یہ یکم رمضان المبارک سے آخری رمضان تک رمضان ٹرانسمیشن چلتی ہے، سوائے جمعۃ المبارک کے۔ تو آج گزشتہ دن کی طرح آج بھی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اپنے ایک اور مہمان کے ساتھ۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان عابد صاحب۔ ان کے ساتھ میں آپ کا تعارف کراتا ہوں، ان سے ملاقات کراتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مفتی صاحب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ کی۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کا وقت مثل اول تک ہوتا ہے یا مثل ثانی تک؟ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کروں گا بزم دروس القرآن چکوال کی ٹیم کا کہ الحمدللہ انہوں نے ایک دینی راستے کے لیے مجھے موقع دیا اور دعوت دی۔ امید اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے اور سامعین، ناظرین اور مکمل اس ٹیم کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائیں گے۔ آمین۔ سوال جو کیا گیا ہے اس کے مطابق ظہر کی نماز کا جو وقت ہے یہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور مثل ثانی کے ختم تک رہتا ہے۔ مثل ثانی کا مطلب سمجھ لیا جائے کہ جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ سے دگنا ہو جائے تو اس کو مثل ثانی کہتے ہیں۔ اور اس کو میں اگر مثال سے سمجھا دوں کہ یہ پینسل اگر آپ کھڑی کریں کسی کھلی جگہ پر جہاں دھوپ پڑ رہی ہو تو جب سورج بالکل اس کے عین اوپر آتا ہے تو یہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اب جب سورج ڈھلے گا تو جیسے ہی ڈھلنا شروع ہوا تو 5 سے 7 منٹ کا لکھا وقت لکھا ہے علماء نے۔ جب یہ وقت ڈھلتا ہے تو ڈھلنے کے بعد اب اس کا اصلی جو سایہ ہے، جتنی یہ پینسل کی لمبائی ہے یہ اس کا اصلی سایہ ہے۔ اس اصلی سایہ سے جب اس کا سایہ دگنا ہو جائے، ایک سایہ بنے پھر دوسرا سایہ بن جائے، جب اس کا سایہ دگنا ہو جائے اس وقت تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس وقت تک ہم ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن علماء نے، مفتیان کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ بہتر یہ ہے مثل ثانی کے شروع ہونے سے پہلے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی جائے۔ اور اگر بالفرض مفتی صاحب ایک آدمی مثل ثانی شروع ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے ظہر کی، تو اس کی ظہر کی نماز ہو جائے گی؟ جی، ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ احناف کے نزدیک جو ہے وہ مثل ثانی کے ختم تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ مثل ثانی ختم ہوتا ہے تو عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے؟ جی، عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ جو بہتر، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے امام اور مقتدی میں کم از کم کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ جی، دوسرا سوال جو ہے اس حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ امام کے پیچھے مقتدی ایک ہے یا زیادہ ہیں۔ اگر تو ایک ہے تو پھر مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور امام سے 4 انگلی کا فاصلہ پھر رکھ کر پیچھے کھڑا ہوگا۔ اور اس کا اندازہ یوں لگا لیا جاتا ہے کہ امام کے پاؤں جو ٹخنے ہیں اس ٹخنے کے برابر مقتدی کے پاؤں شروع ہو رہے ہوں، یعنی مقتدی کے انگلیاں امام کے ٹخنے کے برابر ہوں۔ اور اگر مقتدی زیادہ ہیں تو اس بارے میں عام روٹین ہے کہ امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے ایک صف بناتے ہیں۔ لیکن اگر جگہ تنگ ہے اور تنگی کی وجہ سے نمازی زیادہ ہیں، اگر پیچھے صف بنائی جائے تو جگہ باقی نہیں رہتی۔ اس میں پھر وہی صورت جو ایک مقتدی والی ہے اسی صورت کے مطابق عمل کرتے ہوئے کہ مقتدی امام کے ٹخنے کے برابر صف بنا لے اور پھر دوسری جو صف ہے وہ ایک صف کے فاصلے سے صف بنا لی جائے۔ تو اس کے مطابق پھر مفتیان کرام نے، شریعت نے گنجائش دی ہے، اس گنجائش پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے آدمی صف بنائے کہ امام جس طرح ایک مقتدی ہے تو پھر اسی طرح صف بنائی جائے گی ایک مقتدی کے حساب سے، تو پھر امام کے پیچھے جو جگہ اس کو خالی چھوڑ دی جائے گی؟ وہ خالی چھوڑی جائے گی تاکہ جو دوسری صف بنائی جا رہی ہے اس میں ان کو رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں دقت نہ ہو، اتنی جگہ وہ خالی چھوڑیں گے
تاکہ وہ رکوع سجدہ آرام سے دھیان سے کر سکیں۔ جی بہتر، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنے کے حوالے سے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اس میں 3 صورتیں ہیں، اور احناف کے نزدیک تینوں صورتیں مکروہ ہیں، یعنی ناپسندیدہ ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ میت وہ مسجد کے اندر ہو اور امام مقتدی بھی مسجد کے اندر ہو۔ دوسری صورت یہ ہے میت محراب سے باہر رکھی جائے، امام اور مقتدی مسجد کے اندر کھڑے ہوں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میت، امام اور چند مقتدی مسجد سے باہر ہوں، باقی مقتدی مسجد کے اندر صف بنائیں۔ ان تینوں صورتوں کے بارے میں احناف کی رائے یہ ہے کہ تینوں صورتیں مکروہ ہیں۔ البتہ اگر باہر بارش کا مسئلہ ہے یا نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر گنجائش ملتی ہے، عذر ہے، عذر کی وجہ سے اگر جنازہ ادا کر لی جائے تو ادا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے یہ ہے کہ مدارس کے سفیر یا محتمم زکوٰۃ کی مد میں راشن وغیرہ خریدنا چاہے تو اب ایک دکاندار ہے، اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی مد میں مدرسے کے لیے راشن دے دیں، تو کیا اس صورت میں وہ راشن لینے پر دکاندار کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ جی ماشاءاللہ، یہ مسئلہ جو ہے نا بہت ہی اہم ہے، اور اس حوالے سے اس مسئلے کی وضاحت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ مالک ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور جس کو دی جا رہی ہے وہ مستحق ہے۔ تو اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ زکوٰۃ رقم کے علاوہ، نقدی رقم کے علاوہ راشن کی صورت میں یا جو اس کی ضروریات ہیں اس کی صورت میں وہ اگر ادا کر دیتا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اس میں زکوٰۃ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی بہتر، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، اگلا جو ناظرین کی طرف سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ کی رقم مسجد کی تعمیر میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جی، صدقہ کی 2 صورتیں ہیں، ایک صدقہ نفلی ہوتا ہے اور دوسرا صدقہ واجبی ہوتا ہے۔ صدقہ نفلی کہ بندہ اپنے ذاتی جو ہے نا ویسے ہی ثواب کے لیے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ صدقہ نکال دیتا ہے، جس طرح بعض دوستوں کی روٹین ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ رقم جمع کرتے رہتے ہیں، کسی ڈبے میں، کسی گھر میں بھی بعض جگہوں پہ یہ روٹین ہوتی ہے، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ انسان روزانہ کی بنیاد پر جتنی اللہ نے توفیق دی ہے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالتا رہے، ایک صدقہ یہ ہے۔ دوسرا صدقہ وہ ہے جس کو صدقہ واجب کہتے ہیں، مثال کے طور پر صدقہ فطر ہے، یا کسی آدمی نے منت مانی ہوئی تھی میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں جو ہے نا 1000 روپے اللہ کے راستے میں دوں گا، یہ بھی واجب ہے۔ یا مثال کے طور پر ابھی یہ رمضان کے مہینے چل رہے ہیں تو ایسا آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا اب روزے کا فدیہ ادا کرے گا، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی اگر واجب صدقہ ہے تو اس کے بارے میں پھر مسئلہ سمجھ لیجئے کہ صدقہ واجبی مسجد کی تعمیرات میں نہیں لگ سکتا۔ صدقہ نفلی اور عطیات یہ مسجد کی تعمیر میں لگ سکتے ہیں، اور اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا، اب روزہ تو ٹوٹ گیا تو اب وہ اگر روزے داروں کی طرح شام تک رہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ روزے داروں کی طرح شام تک نہیں رہتا لیکن وہ جان بوجھ کر کھا پی لیتا ہے تو کیا اس صورت میں اس کی صرف قضا ہوگی یا اس کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا؟ جی ماشاءاللہ، روزہ ٹوٹنے کا یقین ہو جائے تو اس کے بعد کچھ کھا پی لینے میں شریعت منع کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام مسلمان جتنے بھی ہوتے ہیں ماحول ہوتا ہے روزہ رکھنے کا اور کھانے پینے کا ماحول نہیں ہوتا، اسی وجہ سے رمضان کے مہینوں میں یہ عام روٹین ہے مسلمانوں کی اور اسلامی ممالک میں، اور جہاں روزہ رکھنے کا ماحول ہو وہاں کے ہوٹل بھی بند ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی جو دکانیں ہیں وہ بھی بند ہوتی ہیں، تاکہ جو ماحول چل رہا ہے اس میں خرابی نہ پیش آئے۔ تو اس وجہ سے روزہ اگر ٹوٹ گیا اور ٹوٹنے کے بعد اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس میں صرف قضا ہی ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ البتہ مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں یا علماء فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کا یقین ہونے کے بعد بھی کچھ کھا پی لینا یہ جو ہے نا منع ہے، اور کھانے سے رکے رہنا واجب ہے۔ اپنے آپ کو روکنا چاہیے مشابہت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک تو عذر تھا، روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن پھر بھی انسان مشابہ اختیار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔
اچھا مفتی صاحب، یہاں پر ایک اور بات سامنے آتی ہے، یہ اس کے لیے حکم ہے نا یہ کہ جو جان بوجھ کر روزہ نہ توڑے، ہاں جی، یہ اس کے لیے حکم ہے، اس کے اور لیے جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے اس کے لیے پھر کفارہ آئے گا؟ پھر کفارہ آئے گا۔ اور جان بوجھ کر روزہ توڑنے کے بارے میں تو بڑی سخت وعید بھی ہے، اور وعید نہ بھی ہو تو ایک مسلمان کو اتنی سی بات سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا، اللہ رب العزت کی جو ہے نا وہ حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ یعنی روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کا ثواب بیان ہی نہیں کیا گیا کتنا ثواب ہو سکتا ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ ساری زندگی میں اگر انسان روزہ رکھتا رہے، رمضان کے اس ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ساری زندگی روزہ رکھتے ہیں، بتائیں کسی کے 60 سال عمر ہو، اب وہ 60 سال روزہ رکھتا رہے تو 60 سال کے روزے رکھنا اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا لگائیں اندازہ، حالانکہ روزہ رکھ رہا ہے، لیکن رمضان کے ایک روزے کے برابر یہ ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ تو جان بوجھ کے روزہ تو توڑنا، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ کس طرح روزہ توڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ بہتر، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ اس میں مفتی صاحب ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں امام دعائے قنوت پڑھنے کے علاوہ ایسے ہی رکوع میں چلا گیا، بھول کر دعائے قنوت چھوڑ دی، رکوع میں چلا گیا، اب لقمہ ملنے پر وہ واپس پلٹ آیا، دعائے قنوت پڑھی، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر آخر میں سجدہ سہو ادا کر لیا، تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ جی، نماز اسی صورت میں ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب دعائیں قنوت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا، اب واپس نہیں پلٹنا چاہیے، اس لیے کہ سجدہ صاحب تو دونوں صورتوں میں آ گیا ہے، تو واپس پلٹنے کے بعد بھی اگر وہ دعائیں قنوت پڑھ کے پھر چلا جاتا ہے پھر بھی سجدہ صاحب کرنا ہے، لیکن اگر وہ واپس نہیں پلٹتا اور جا کر جو ہے نا وہ سجدہ صاحب کرے تو نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ پلٹ گیا تو اس میں بھی جو ہے نا حرج کوئی نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، سجدہ صاحب کرنا لازم اس پر۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا جو ہمارے ناظرین کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک دکاندار نے اکٹھے کپڑے خریدے، اکٹھے کپڑے خریدنے کے بعد چونکہ گزرتے دن مارکیٹ میں کیا ہے کہ نیا ڈیزائن آ جاتا ہے، اب وہ پرانا ڈیزائن اس کے پاس پڑا ہے جو گاہک خرید نہیں رہا، آیا دکاندار یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ جو پرانے کپڑے والا، وہ پرانے ڈیزائن والا جو کپڑا پڑا ہوا ہے، وہ کپڑا زکوٰۃ کی مد میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ جی، پرانا مال یا پرانا کپڑا زکوٰۃ کی مد میں دینے میں حرج کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ عمدہ مال کی ہو، جس کو وہ خود پسند کرتا ہے، خود قابل استعمال سمجھتا ہے، وہ اس طرح کے مال کی زکوٰۃ دے۔ لیکن چونکہ یہ جو مسئلہ ہے اس کی نوعیت اور ہے، یہ پرانا کپڑا نہیں ہے یا قابل یعنی استعمال شدہ چیز نہیں ہے، یعنی کپڑا تو نیا ہے لیکن ڈیزائن پرانا ہو گیا، اب مارکیٹ میں چلتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی مالیت کم ہو گئی ہے عام نئے ڈیزائن کے مقابلے میں، تو اس طرح کے کپڑے سے زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، ناظرین کی طرف سے جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد کے اندر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی جماعت جو ہے وہ آگے کھڑی ہو چکی ہے، اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اس نے سنتیں بھی ادا کرنی ہے، وہ سنتیں ادا کیسے کرے گا؟ جماعت کے اندر شریک ہوگا یا پہلے سنتیں پڑھے گا، یا سنتیں اگر بالفرض وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کس وقت سنتیں ادا کرنی چاہیے؟ جی، دیکھیں سنت کے حوالے سے یہ بات خوب واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے، اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مسائل پیش آتے ہیں۔ اگر تو سنت ہے فجر کی، تو فجر کی سنت کے متعلق احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قول بھی ملتا ہے، حضرات صحابہ کا عمل بھی ملتا ہے کہ فجر کی سنت جماعت شروع ہونے کے بعد بھی پڑھ لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ پڑھی جائیں، لیکن کب تک؟ اس حوالے سے مسئلہ سمجھ لیں کہ جب اس کو یقین ہو کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے قاعدے میں بھی اگر میں امام سے جماعت میں مل سکتا ہوں تو پھر وہ سنتیں پڑھیں گے۔ یعنی حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے سنتوں کی اتنی سخت تاکید فرمائی کہ فرمایا اگر تمہیں گھوڑے رون ڈالیں پھر بھی تمہیں فجر کی سنت پڑھنی پڑے تو تم پڑھو، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس میں فجر کی سنتوں میں گنجائش ملتی ہے، بلکہ اس کو گنجائش نہیں کہیں گے، وہاں پر تو تاکید کی گئی ہے پڑھنے کی۔ البتہ بقایا جو نمازیں ہیں، ظہر ہو گئی، اس طرح اگر انسان عصر کی نماز کی سنت پڑھنا چاہتا ہے یا عشاء کی نماز کی سنت پڑھنا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت شروع ہو گئی ہے تو اب وہ سنت نہیں پڑھے گا، اب وہ جماعت میں شریک ہوگا، اور اگر اس نے سنتیں شروع کر بھی دی تھی تو اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے
کہ وہ سلام پھیرے اور سلام پھیر کے جماعت میں آ کے شریک ہو. ظہر کی سنت ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد ادا کرے گا. اور فجر کی سنت اگر وہ رہ گئی، آیا نماز پڑھنے کے لیے تو امام صاحب جو ہے دوسری رکعت کا رکوع بھی کر چکے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنی مرضی انسان جو ہے نا سپیٹ لگانے والا ہو، جلدی نماز پڑھنے والا ہو، وہ یقیناً قاعدے میں نہیں شامل ہو سکتا. تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آ کے جماعت میں شامل ہو جائے اور اپنی سنتیں اب وہ سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت میں پڑھے گا. فجر کی نماز کے بعد وہ سنتیں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے، سوائے قضا نماز کے کسی چیز کی اجازت نہیں ہے. اس لیے سنت بھی چونکہ نوافل کے زمرے میں آتی ہے، اس لیے نوافل فجر کی نماز کے بعد پڑھنا منع ہے. اب یہ قضا کرے گا اور اس کا جو وقت ہے وہ اشراق والا وقت ہے، سورج نکلنے کے بعد. مفتی صاحب یہاں پر ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ مسجد میں داخل ہوا، اب جماعت تو کھڑی ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پہلی رکعت چل رہی ہے دوسری رکعت چل رہی ہے؟ جی، اس حوالے سے دیکھیں جو ہے نا امام صاحب کے تکبیرات کا انداز، اس انداز سے انسان پتہ لگا سکتا ہے. اس لیے کہ میں خود بھی اسی شعبے سے وابستہ ہوں. پہلی رکعت میں اتار چڑھاؤ کی تکبیرات کا انداز اور ہوتا ہے، دوسری کا اور ہوتا ہے، آخر رکعت کا انداز اور ہوتا ہے جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے. ایک تو اس سے ہی پتہ لگا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وقت کو دیکھ کر پتہ لگا سکتا ہے، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. مثال طور پر 5:10 پہ فجر کی نماز ہے تو انسان جب آئے گا تو اس کو دیکھے کہ یار 5:12 ہیں 13 ہیں، تو امام صاحب رمضان میں کتنی لمبی رکعت پڑھاتے ہیں، کتنی لمبی تلاوت کرتے ہیں، عام معمول کیا ہے، اس سے اندازہ لگا سکتا ہے. اس کے مطابق دوسری ترتیب یہ بھی ہے، کوئی نمازی اگر مسجد میں موجود ہے اس سے پوچھ سکتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہا فارغ ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اس کی اپنی کوئی بھی صورت اس کو اپنا سکتا ہے جس سے وہ اندازہ لگا لے کہ کون سی رکعت چل رہی ہے. جی بہتر، جزاک اللہ. اس سے بہتر صورت سب میں تو یہی ہے کہ ٹائم دیکھ کر تو پھر آپ آدمی وہ اندازہ سب سے لگے، اچھی صورت کیونکہ روزانہ کا معمول ہے کہ امام صاحب کتنی ایسی دیر لگاتے ہیں جماعت ایسی میں، ہے وہ سب سے بہترین صورت ہے. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات ہم نے مفتی صاحب کے سامنے پیش کیے اور مفتی صاحب کے سے سوالات کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیے. تو آج کی جو ہماری نشست ہے وہ اختتام کی طرف جاتی ہے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تو اب میں آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں، مفتی صاحب سے بھی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.